ایڈیڈاس اور پوما دنیا کی دو مشہور جوتے بنانے والی کمپنیاں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں جس قدر زیادہ مشہور ہیں، ان کی بنیاد رکھنے والوں کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ کہانی جن دو بھائیوں کی ہے وہ انہی کمپنیوں کے مالک بن گئے۔ ان میں سے ایک کا نام ریڈولف ڈسلر اور دوسرے کا نام ایڈولف ڈسلر تھا۔ ریڈولف ڈسلر اور ایڈولف ڈسلر جرمنی کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ریڈولف کی پیدائش 26 مارچ 1898 کو ہوئی۔ یہ جرمنی کا ایک چھوٹا قصبہ ہروز گینارش تھا۔ ریڈولف ڈسلر کی پیدائش کے ٹھیک 2 سال بعد اس کے چھوٹے بھائی کی پیدائش 3 نومبر سن 1900 کو ہوئی۔ اس بچے کا نام ایڈولف ڈسلر رکھا گیا۔ یوں تو دونوں بھائی کافی زیادہ ذہین تھے، لیکن ریڈولف ڈسلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایڈولف کے مقابلے میں بچپن ہی سے کافی زیادہ متاثر کن تھا، کیونکہ اسے باہر کے ماحول سے کافی زیادہ دلچسپی تھی، جبکہ ایڈولف زیادہ تر وقت خاموش اور کمرے میں بند رہنا پسند کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور ریڈولف اور ایڈولف ڈسلر دونوں بڑے ہوتے گئے۔ ان کے والد نے ایک جوتے کی کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پالا۔ اسی وجہ سے یہ دونوں بھائی بھی جوتوں کے کاروبار سے اچھی طرح آشنا تھے۔ دونوں بھائیوں کی دلچسپی اپنے والد کے کاروبار میں بہت زیادہ تھی، اور پھر یہ دونوں ذہین بھی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈولف اور ریڈولف کی دلچسپی مزید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان دونوں بھائیوں نے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور سب سے پہلے جرابیں فروخت کرنا شروع کی۔ اس کاروبار سے انہیں کچھ اچھا منافع نہ ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ ذہانت کبھی نہ کبھی کام ضرور آتی ہے۔ ایڈولف ڈسلر کو کھیلوں سے جنون کی حد تک پیار تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ اسے کھیلوں کے اسپورٹس شوز بنانے چاہیے۔ اس نے جوتے بنانے کے لیے گھر کے ایک ایسے کمرے کا انتخاب کیا جہاں اس کی ماں اکثر کپڑے دھویا کرتی۔ یہ سال 1914 کی بات ہے اور یہ دور تھا پہلی جنگ عظیم کا۔ اس تمام عرصے کے دوران اس کا بڑا بھائی ریڈولف ایک فوجی کی حیثیت سے پہلی جنگ عظیم میں لڑا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتیں برطانیہ، فرانس، سیریبیا اور روسی بادشاہت کے ساتھ بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی شامل ہو گئے۔ مختصر یہ کہ وقت گزرتا رہا اور اس طرح دونوں بھائی کافی مشہور ہوتے گئے۔ دونوں نے یکجا ہو کر سوچا انہیں اسپورٹس کے جوتوں کی ایک کمپنی بنانی چاہیے۔ اس کمپنی کا نام ڈسلر برادرز اسپورٹس شو رکھا گیا۔ یہ کمپنی اسی ایک چھوٹے سے شہر میں واقع تھی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابتدا میں تو یہ کمپنی کچھ زیادہ کامیاب نظر نہیں آئی، لیکن کہتے ہیں کہ کامیابی کا بھی ایک فارمولہ ہوا کرتا ہے۔ یہی فارمولہ ریڈولف اور ایڈولف ڈسلر نے اپلائی کیا اور نتیجہ کافی زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ جس چیز نے ریڈولف ڈسلر اور ایڈولف کو کامیاب بنایا وہ ایڈیڈاس کا تیز رفتار اسپائکڈ شوز بنانا تھا۔ یہ اسپورٹس ریس میں تیزی سے بھاگنے کے کام آنے والے جوتے تھے۔ ان کے اس ویژن پر جوزف ویٹرس کی نظر پڑی۔ جوزف جرمنی اولمپک ٹریک کا مشہور تجربہ کار کوچ تھا۔ جوزف ڈسلر برادران کا کافی قریبی دوست بن گیا۔ اس نے دونوں بھائیوں کو جرمنی ایتھلیٹس تک رسائی دینے میں مدد فراہم کی۔ سال 1936 کے اولمپک کھیلوں کے دوران دونوں بھائیوں نے لیجنڈری ایتھلیٹ چیس آن کو اپنی کمپنی کے جوتے پہننے پر راضی کیا۔ آن نے حیران کن طور پر اس مقابلے میں 4 گولڈ میڈل جیتے، جس نے ریڈولف اور ایڈولف کی کمپنی کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ اس کمپنی نے دنیا بھر میں کامیابی کا سکہ چلانا شروع کر دیا اور دونوں بھائی مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اب یہ کمپنی لاکھوں کا بزنس کرنے لگی تھی۔ حیران کن طور پر اب تک ڈسلر برادرز کی کمپنی کے تیار ہونے والے 2 لاکھ سے زیادہ شوز پیئر فروخت ہو چکے تھے اور ان کی فروخت میں مزید روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کے ساتھ ہی بیس بال، باسکٹ بال اور ہاکی کے جوتوں کے بڑی تعداد میں آرڈرز آنا شروع ہوئے۔ اب یہ دوسری جنگ عظیم کا دور ہو چکا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گئی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکی فوجی واپس پلٹے تو انہوں نے ڈسلر برادرز کے جوتوں کی خبروں کی سرگوشیاں سنی۔ پھر کیا، یہاں تک کہ بہت سے فوجی ایڈولف اور ریڈولف کے جوتوں کی کمپنی کے مستقل کسٹمر بن گئے۔ یوں ان دونوں بھائیوں کا شمار دنیا کے امیر ترین اور مشہور شخصیات میں ہونے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے نتائج نے اپنے اثر و رسوخ دکھانا شروع کر دیے۔ ڈسلر برادرز کی کہانی نے اس وقت ایک نیا رخ لیا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بہت سے کمپنیاں بند ہونے لگیں۔ لوگوں کو فوجی خدمات کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔
جس کے نتیجے میں کچھ یوں ہوا کہ ملازموں کا فیکٹریوں میں آنا کم ہو گیا۔ اس دوران ریڈولف ڈسلر جو بڑا بھائی تھا، لالچ اور طاقت حاصل کرنے کی چاہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور وہ مکمل طور پر ان کمپنیوں پر اپنا پورا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے اس راز سے بھی پردہ فاش کیا کہ ریڈولف کا اپنے بھائی کو جنگی مقاصد میں استعمال کرنے کا مقصد صرف اور صرف کاروباری سرگرمیوں سے دور رکھنا تھا تاکہ وہ اکیلا پورے بزنس کو کنٹرول کر سکے۔ یہ بھی خبریں سامنے آنے لگیں کہ اس نے اپنی ایک بہن کے بیٹوں کو بھی ملازمت دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا تاکہ خاندان کا کوئی ایک فرد مزید اس کمپنی کا حصہ نہ بن سکے۔ اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ میری کے دونوں بیٹوں کو جنگ کے لیے استعمال کر کے قتل کر دیا گیا۔ ادھر دوسری جانب دونوں بھائیوں کی بیویوں میں تو میں کی جنگ بڑھتی چلی گئی۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں دونوں بھائیوں میں خاندانی تنازع بڑھتا چلا گیا، جس نے پھر رکنے کا نام نہ لیا، اور اسے کہتے ہیں لالچ یا حسد۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ بڑھتی ہوئی کامیابی کے ساتھ دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ اس اختلاف کی اصل وجہ تو سامنے نہ آئی، لیکن البتہ کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے چوری کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہی خاتون سے دونوں بھائی محبت کرتے تھے، جس کے اصل حقائق اب بھی کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ آخرکار دوسری جنگ عظیم کے بعد دونوں بھائی الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دونوں نے ساتھ ہی اپنی علیحدہ کمپنیاں کھول لی۔ ایڈولف ڈسلر نے ایڈیڈاس کے نام پر جوتوں کی کمپنی شروع کی، اور ریڈولف نے اپنی کمپنی کا نام روڈار رکھا، جسے بعد میں پوما کر دیا گیا۔ شہر کے لوگ دونوں الگ الگ جوتوں کی کمپنیوں میں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے پورا شہر ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ گیا۔ دونوں کمپنیوں نے ایک دوسرے پر کئی مقدمات بھی کیے، لیکن صلح نہ ہو سکی، یہاں تک کہ دونوں بھائی اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ گئے اور 70 کی دہائی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کو ایک ہی قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن اختلاف اس قدر زیادہ تھا کہ جتنا ممکن ہوا ان کی قبریں ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائی گئی۔ اگرچہ دونوں ہی کمپنیاں اچھی تھیں، لیکن کاروباری لحاظ سے ایڈیڈاس ہی پوما کے مقابلے میں آگے رہا۔ ڈسلر برادران کی دشمنی اپنی جگہ، لیکن کھیلوں کی دنیا میں آج بھی دونوں بھائیوں کے نام کا ڈنکا بجتا دکھائی دیتا ہے۔ ان کا ایک معمولی کمپنی سے دنیا پر راج کرنے کا سفر نہ صرف حیران کن ہے، بلکہ رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو 360 کو فوراً سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔